अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, अगर आपके बच्चे 5 साल या उससे जायद के हैं तो आपने बारहा महसूस किया होगा कि ये 5 साल का अरसा कितनी तेजी से गुजर गया। कल बच्चा आपकी गोद में था, आज वो 5 साल का हो गया है। पांच ही नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल भी ऐसे ही गुजर जाते हैं। वक्त गुजर जाता है, हमें एहसास ही नहीं होता। और हम बाज औकात बच्चों को वक्त नहीं देते। वक्त हमारा भी गुजर जाता है, वक्त उनका भी गुजर जाता है, लेकिन नुकसान हमारा भी होता है, नुकसान उनका भी होता है। वो हमारे बगैर जीने के आदी हो जाते हैं। हम उनको वक्त ना देकर उनके लिए गैर अहम हो जाते हैं, इररेलिवेंट हो जाते हैं उनकी जिंदगी के अंदर। नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की नज़रों में हमारी अहमियत कायम रहे तो हमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप देखते हैं ना कि कुछ वालिदैन कितने खुश नसीब होते हैं कि बचपन में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और इसका फ़ायदा उनको सारी ज़िंदगी मिलता है। लेकिन कुछ वालिदैन ये गलती करते हैं, मैं इसको बेवकूफ़ी कहता हूँ, कि बच्चों की तरबियत की तरफ से गाफिल होते हैं। गाफिल होने का मतलब ये कि बच्चों की तरबियत सीखते नहीं है, जिसका खुमियाजा उनको सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, बच्चों को वक्त देने का मौजू इस कदर इंपॉर्टेंट है, इस कदर इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपनी किताब परवरिश में 2 चैप्टर्स लिखे हैं इस टॉपिक के ऊपर, और ये इंतहाई इफेक्टिव टॉपिक्स हैं। वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन हम वक्त ना देकर बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। दो तरह के वालिदैन होते हैं। कुछ वालिदैन वो होते हैं जो बच्चों को बहुत सारे तोहफे तहाइफ देते हैं, लेकिन वक्त नहीं देते। उनसे ज्यादा बेहतर वालिदैन वो होते हैं जिनके पास तोहफों के अगर पैसे नहीं होते, गिफ्ट्स के, टॉयज के पैसे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को क्वालिटी टाइम देते हैं। और इस क्वालिटी टाइम देने का फायदा ये होता है कि बच्चों से उनका ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे हम ये बात करेंगे आज कि कौन से 6 काम हैं, अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों से ताल्लुक मजबूत हो तो इनको करना शुरू कर दें। यकीन करें, ये काम बहुत आसान से हैं, कोई भी शख्स कर सकता है। इसको मियाँ बीवी आपस में बांट के भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको पहला काम ये करना है कि जब आप बच्चों को वक्त दें तो उस वक्त टीवी और मोबाइल्स को ऑफ कर दें, बंद कर दें, कतई इस्तेमाल ना करें। दुनिया भर के सोशल साइंटिस्ट हमें ये बताने में लगे हुए थे कि टीवी के कितने नुकसान हैं अगर आपने उसका इस्तेमाल सही तरह से नहीं सीखा। टीवी का अजाब हमारी जिंदगी से गया नहीं था कि मोबाइल भी हमारी जिंदगी में शामिल हो गया, जिसको हम इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, अपनी जान छुड़ाते हैं, या खुद मोबाइल में लगे रहते हैं और बच्चों को फरामोश कर देते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की नज़र में हमसे ज़्यादा अहमियत मोबाइल फ़ोन की होती है। वो हमारी बात नहीं मानते, वो हमसे नहीं बहलते, वो मोबाइल से बहल जाते हैं। हमारे दोस्त थे डॉक्टर जैगम जमान, वो यूके में जब रहा करते थे तो जिस दोस्त के साथ रहते थे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो बिजनेसमैन जब भी आया करता था किसी दूसरे शहर से, दूसरे मुल्क से वापस आया करता था, तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने लाया करता था। तो डॉक्टर जैगम ने कहा कि आप जब आया करें ना तो बच्चों के लिए खिलौने मत लाया करें। उसने कहा क्यों, मुझे खुशी होती है कि मैं बच्चे के लिए खिलौने लाऊं। उन्होंने कहा आपको अंदाजा नहीं है कि जब आप आते हैं तो आपके बच्चे को आपका इंतजार नहीं होता, खिलौनों का इंतजार होता है। होना ही चाहिए कि बच्चा आपका इंतजार करे, खिलौनों का इस्तेमाल ना करे। अगर जब मोबाइल बच्चों को दे देते हैं तो बच्चे मोबाइल के आदी हो जाते हैं, फिर वो मोबाइल के साथ जीना सीख लेते हैं, गैजेट्स के साथ जीना सीख लेते हैं। खतरनाक बात है ये। आप एक बात और महसूस कीजिए, क्या आप जानते हैं कि जो बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उनको खाने में कौन सी चीजें पसंद होती हैं? रिसर्च ये बताती है कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जंक फूड के नुकसान कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। उन बच्चों का, मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूं, उन बच्चों का अपने खानों के ऊपर से फख्र खत्म हो जाता है। मैं अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कहता हूं, मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब बाहर खाने वाने जाते हैं तो तस्वीरें डालते हैं फेसबुक पे, ऐसा डालते हैं। मैंने आप लास्ट टाइम आपने किस खाने की तस्वीर डाली थी? 80% खाने कौन से थे? बर्गर्स और पिज्जा। बस 2 खाने हमारे बचे हैं, एक कढ़ाई और बिरयानी, जिसपे हम थोड़ा फख्र करते हैं, खुश होते हैं। कभी दाल चावल की तस्वीर कोई डालते हुए देखी आपने? कभी आपने किसी को देखा है कि वो आलू गोश्त बनाओ, कितना मजे का खाना है, कौरमा कितने मजे का है, नहारी है, पाए हैं, हलीम है,
باہر کے لوگ ہمارے کھانے دیکھ کے دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں ان کھانوں کی وقت کم ہو رہی ہے. کیوں؟ موبائل فون استعمال کرنے والے اپنی چیزوں پہ فخر نہیں کرتے. آج وہ کھانوں پہ فخر نہیں کر رہے، کل وہ والدین پہ فخر نہیں کریں گے. ان کو لگے گا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت بڑے بہت کامیاب ہیں، ہمارے والدین اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں. یہ تو ہمارے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے مسلسل کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے تھے تو یہ آپ کا قصور نہیں تھا، غریب مریں گے تو یہ آپ کا قصور ہے. تو جو والدین غریب ہیں، اپنے بچوں کے لیے زندگیاں قربان کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ پیسے جمع نہیں کر سکے، بچوں کی نظر میں وہ ویسے ہی قصوروار ہیں، وہ بڑے انسان نہیں ہیں. موبائل فون کرنے کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. موبائل فون کا استعمال لمیٹڈ کرتے ہیں. اس موضوع پہ ایک ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر رہا ہوں. ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی جو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ موبائل فون کرنے کے اور کون کون سے نقصانات ہیں. بچوں کے ساتھ جو میں آپ کو دوسرا کام بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ جو میری وائف ہے وجیہ، وہ بڑے مزے مزے کے کھانے پکاتی ہیں. اس نے اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وائف بہت کریٹو ہے. اچھا، میں اپنے وائف کے کھانا پکانے کی تعریفیں تو کیا کرتا تھا، لیکن میں نے اس اینگل سے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کھانا پکانا تو بڑا کریٹو کام ہے. ہماری جو گھروں کی خواتین ہیں جو کھانے کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں، وہ کبھی سوچتی نہیں کہ ہم اتنے کریٹو لوگ ہیں. کھانا پکانا ایک بہت کریٹو کام ہے. اب ایک بات سوچئے کہ 5 شیف اگر بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کو سیم انگریڈینٹ دے دی جائے، ایک ہی جیسا سامان دے دی جائے اور کہا جائے کھانے پکاؤ، تو کس بات کا فرق ہوگا؟ کون سی چیز ان کو چیمپئن بنائے گی؟ کریٹیوٹی، کہ وہ انہی سیم انگریڈینٹ کو کس طرح استعمال کر کے الگ سی کوئی چیز بنا لیتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ کھانا پکانا ایک بڑا کریٹو کام ہے. تو لاسٹ ایئر میری وائف کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ روڈ کراس کر رہی تھی، پیدل جا رہی تھی، تو 2 بچے ون ویلنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے ہٹ کر دیا. اب میری وائف کے ماتھے کے اوپر 15 اسٹیچز آئے، پیچھے 5 اسٹیچز آئے، ہاتھ میں ان کے پلیٹ ڈلی، پورے جسم پہ چوٹیں آئیں، بہت تکلیف تھی. اس دوران میں نہیں چاہتا تھا کہ بچے باہر کا کھانا زیادہ کھائیں، تو میں نے وجیہ سے پوچھ کے گھر میں کھانے پکانا شروع کر دیے. آپ یقین کریں، اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ بچوں کے ساتھ جب آپ مل کے کھانا پکاتے ہیں، چاہے بچے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں. علی 4 سال کا بھی نہیں ہوا تھا اس ٹائم، تقریباً 3 سال کا تھا. ایشل سے تھوڑی بڑی ہے، 6 سال کی، پھر ہادیہ. تو یہ تینوں جمع ہو جایا کرتے تھے اور کھانا پکانے میں میرے ساتھ دیا کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا ریلیشن بڑا اور اسٹرانگ ہو گیا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بچوں کی کریٹیوٹی بڑھنا شروع ہو گئی. اب ہم اسکولوں میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اسکولز کے اندر، کہ بچوں کو سینڈوچ بنانا، جوس بنانا، یا چھوٹی موٹی چیزیں بنانا، یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں مہنگے مہنگے اسکول. یہ کام آپ گھر میں کر سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ مل کے کھانا پکائیں. اور ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جن گھروں میں آپ دیکھیے گا مردوں کو کھانا پکانے کا شوق ہوتا ہے، سیٹرڈیز یا سنڈیز میں کھانا پکاتے ہیں، آپ دیکھیے وہ گھر کا ماحول کتنا اچھا ہوتا ہے. جو مرد گھروں میں کھانا پکاتے ہیں وہ زیادہ خوش اخلاق آپ کو نظر آئیں گے. کھانا پکائیے بچوں کے ساتھ، آپ کا کوالٹی ٹائم گزرے گا. تیسری چیز، بچوں کے ساتھ مل کے چہل قدمی کیجیے، واک کیجیے. یقین کریں جب آپ واک کر رہے ہوتے ہیں نا، بچے بالکل فری مائنڈ کے ساتھ آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ان کے دلوں میں جھانکنے کا موقع مل جاتا ہے، ذہنوں میں جھانکنے کا موقع مل جاتا ہے، انہیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے. جب آپ ان کو سمجھیں گے تو آپ کا ایک تو رشتہ تو مضبوط ہوگا ہی ہوگا، آپ ان کی بہتر رہنمائی کر سکیں گے. تو بچوں کے ساتھ آپ واک کیجیے. چوتھی بات، ہم نے کھانے کی تو بات کی کہ کھانا ہمیں پکانا چاہیے. اتنی مصروف زندگی کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم دن کا ایک وقت تو ساتھ کھا کے گزاریں. ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ناشتہ کریں یا لنچ کر لیں یا ڈنر کریں، کسی ایک وقت کے کھانے کی عادت بنائیں کہ ساتھ کھائیں گے. جب ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں اور اس دوران کوئی نکتہ چینی نہیں کریں، کوئی تنقید نہیں کریں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں، پازیٹیو باتیں کریں کہ آج دن کیسا گزرا اور آج کیا چیز سیکھی، آج کیا کیا، چیزوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچے آپ کی زیادہ رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. 5ویں چیز پھر بڑی امپورٹنٹ، جس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، بچوں کے ساتھ مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں. کوشش کریں رات میں 9 بجے اگر آپ سوتے ہیں تو آپ 8 بجے 8:30 بجے کا ٹائم فکس کر لیں کہ سارے گھر والے اپنے ہاتھوں میں کتابیں رکھیں گے، وہ کتابیں پڑھیں گے. رات کو سونے سے پہلے موبائل یوز کرنا ویسے بھی بڑا خطرناک ہے.
آپ جو ہے سلیپ ڈیفیشنسی کا شکار ہو جاتے ہیں، سلیپ ڈیٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی بظاہر تو آپ 8 گھنٹے بھی سوتے ہیں، لیکن جو آپ نے موبائل یوز کیا ہے اس کا 1.5 گھنٹے تک اثر رہتا ہے، آپ کا دماغ جاگتا رہتا ہے، آپ کی 8 گھنٹے کی نیند پوری نہیں ہوتی، 6.5 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں آپ. تو رات کو کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس کا فائدہ، کتابیں پڑھنے کے تو ویسے ہی اس قدر فائدے ہیں، تو ذہنی طور پہ بھی اور تعلقات کے طور پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا تعلق، آپ کو رشتوں میں کتنی محبتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. 5ویں چیز، اپنے بچوں کے دوستوں کو دوست بنائیے. یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ناظرین. ہم ایک تو پہلی بات یہ کہ جب دوست کا ذکر آتا ہے، دوست کا لفظ آتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بچوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ ہمارے دماغوں میں دوستی کے غلط کانسیپٹ بھرے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دوستی کوئی خراب تعلق کا نام ہے. خراب سے مراد بالکل ہی بے تکلفی ہے، جو چاہا کہہ دیا، جو چاہا مل کے کر لیا. ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ a friend understands you creates you. وہ دوست جو آپ کو سمجھتا ہے وہ آپ کی تخلیق کرتا ہے. آپ تو ان کٹ ڈائمنڈ ہوتے ہیں، آپ تو نا تراشیدہ ڈائمنڈ ہوتے ہیں، ہیرا ہوتے ہیں. دوست آ کے آپ کو تراشتا ہے. اگر آپ نے اپنے بچے سے دوستی نہیں کی تو اسے کون تراشے گا؟ وہ تو کاربن کوئلہ بنا رہے گا. تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ بچے کے ساتھ، آپ بچے کے ساتھ تو دوستی کرنی ہے، اس کے دوستوں کے ساتھ دوستی کریں گے تو آپ حیران رہیں گے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. ناظرین، بچوں کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنا اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اس موضوع پہ ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے، جس میں بتائیں گے کہ بچوں کے دوستوں کے ساتھ دوستی کیسے کی جائے اور اس دوستی کرنے کا آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. اس وقت پوری دنیا اس بات کے لیے پریشان ہے کہ بچے کو خراب ماحول سے کس طرح سے بچائیں، بچے پہ جو نیگیٹو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں اس سے کس طرح بچایا جائے. ناظرین، اگر آپ نے بچوں کے دوستوں سے دوستی کر لی تو آپ کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو ہلکا سا اس میں توجہ سے کام کرنا پڑے گا اور آپ دیکھیں گے یہ چیزیں بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی. ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی موضوع پہ کہ بچے کے دوستوں کو دوست کیسے بنائیں. ابھی یہ واضح بٹھا لیجئے کہ بچوں کو وقت دینا شروع کر دیجئے. جتنا آپ وقت بچوں کو دیں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی سکون آنا شروع ہو جائے گا، خوشیاں آنی شروع ہو جائیں گی اور آپ کے بچے کی بہتر رہنمائی ہونے لگے گی. بچوں کی بہتر رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی.